یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء. سخن گزار منبر سلونی ابن ام نبی در حلتا شاہ لا فتح عین اللہ نور اللہ وجہ اللہ سیف اللہ یعنی غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام حاضرین محفل اور ناظرین اکرام کو سید محمد بہار زینی کی جانب سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید محمد بہار زیدی قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام اطفال قائم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا پروگرام منسوب ہے جناب عقیل کے فرزند سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل سے. میں گزارش کرتا ہوں کمیل سے کہ وہ جناب مسلم کی خدمت میں ایک کلام پیش کریں. کسی نے کوفے کے رستے میں دی یہ شہ کو خبر. کسی نے کوفے کے رستے میں دی یہ شہ کو خبر کہ قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پسر کہ قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پسر. نہ جائیں آپ بھی نہ جائیں آپ بھی اس سمت کو تو ہے بہتر. تب اس سے کہنے لگے رو کے شاہ جنوں بشر. تب اس سے کہنے لگے رو کے شاہ جنوں بشر. ازل رسید اجل رسید من میروم با کربو بلا. اجل رسید اجل رسید من میروم با کربو بلا. گزشتہ نوبت گزشتہ نوبت مسلم رسید نوبت ماں. کسی نے کوفے کے رستے میں دی یہ شہ کو خبر. جناب مسلم کا مولا علی سے کیا رشتہ ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہادی آپ نے ایک نہایت ہی خوبصورت سوال کیا ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام کی 4 بیٹی تھی
اور چاروں میں 10-10 سال کا فرق تھا۔ پہلے بیٹے جناب طالب کہ جن سے آپ کی کنیت ابو طالب پڑی، دوسرے بیٹے جناب عقیل، تیسرے بیٹے جناب جعفر طیار اور چوتھے بیٹے مولا علی علیہ السلام۔ جناب مسلم جناب ابو طالب کے دوسرے بیٹے جناب عقیل کی اولاد تھے، تو آپ اس رشتے سے مولا علی کے، کیونکہ جناب عقیل بھائی تھے تو جناب مسلم مولا علی کے بھتیجے بھی تھے۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہی بنو ہاشم کی تمام بیٹیوں کا اور مردوں کا رشتہ طے کر کے گئے تھے۔ تو بی بی زینب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے عقد میں آئیں، بی بی کلثوم جناب اون بن جعفر طیار کے عقد میں آئیں، اور بی بی رقیہ بنت علی جناب مسلم ابن عقیل کے عقد میں آئیں۔ لاہور والی بی بی پاک دامن جناب مسلم کی زوجہ ہیں۔ دیکھیں ہادی، آپ نے ایک نہایت ہی خوبصورت سوال کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ بی بی رقیہ بنت علی 30 سیدانیوں کے ساتھ جناب مختار کے پاس گئی اور فرمانے لگیں کہ اے مختار، ہمیں ایک ایسی جگہ پہ بھیج دو، ایک ایسے خطے میں بھیج دو جہاں کے لوگ ہماری عزت کرتے ہوں، ہمارا احترام کرتے ہوں۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مختار نے چند سپاہیوں کے ہمراہ بی بی رقیہ بنت علی کو اور ان 30 سیدانیوں کو یہاں بر صغیر میں بھیج دیا۔ اور پھر کئی سالوں بعد 2005 میں گورنر پنجاب نے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایران کو جو امام رضا کا حرم ہے، امام رضا کا جو تحقیقی ادارہ ہے، ان کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں بتاتے ہیں کہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ ہے لوگوں کا جو کہتا ہے کہ لاہور میں ایک جگہ ہے، ایک مزار ہے، اور وہ مولا علی کی بیٹی بی بی رقیہ بنت علی کا وہ مزار ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تصدیق کریں کہ یہ ان کا مزار ہے یا نہیں۔ اور 2015 میں جا کر جواب پایا۔ 10 سال لگے اتنے بڑے تحقیقی ادارے کو بھی تحقیق کرنے میں، باقاعدہ تحقیق کی گئی، سالوں میں بہت بار جو ہے وہاں سے ٹیم بھی آتی تھیں، لوگوں سے پوچھتی تھیں، شجرے دیکھتی تھیں، اور 10 سال بعد ایک خط آیا، 2 صفحوں کا خط تھا، جس کے آخری پیراگراف میں لکھا تھا کہ ہم خود تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مولا علی کی بیٹی بی بی رقیہ بنت علی کا روضہ ہے۔ اور یہاں دیکھیں گے جا کر تو یہاں صبح و رات زائرین کا ایک ہجوم ہوتا ہے اور یہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب جناب مسلم امام حسین کے سفیر بن کر گئے تو کوفیوں نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جب کوفیوں کی جانب سے امام حسین کو کافی سارے خطوط آنے لگے، تاریخ بتاتی ہے کہ 12,000 یا اس سے بھی زیادہ خطوط آئے، تو مولا حسین نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کے کوفے کی جانب بھیجا۔ اور اس وقت مولا عباس بھی تھے، جناب علی اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، اور محمد بھی تھے۔ ان سب کے ہونے کے باوجود بھی مولا حسین نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفے کی جانب بھیجا۔ تو ذرا سوچئے کہ مولا حسین کو جناب مسلم پہ کتنا اعتماد ہوگا۔ جب جناب مسلم کوفے پہنچے تو لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی مہمان نوازی سب سے پہلے ایک شخص نے کی کہ جسے تاریخ میں مختار ابن ابو عبید ثقفی کہا جاتا ہے۔ اب ذرا ان کے بارے میں بھی بتاتے چلوں کہ جناب مختار وہ شخص ہیں کہ جنہیں مولا علی نے ان کے بچپنے میں ان کے بوسے لیے اور انہیں بشارت دی کہ بچہ اہل بیت کے زخموں کا مرہم بنے گا، اور آپ نے مولا کے قاتلوں سے انتقام لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مختار کے بعد، کیونکہ حالات اس وقت کوفے کے ٹھیک نہیں تھے، تو آپ گھر تبدیل کرتے رہے، مختلف لوگوں نے آپ کی مہمان نوازی کی۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مختار کے بعد جو مہمان نوازی جس شخص نے کی، اور جو آخری مہمان نوازی تھی، وہ جناب ہانی ابن عروہ نے کی۔ جناب ہانی ابن عروہ کوفے کے نہایت ہی رئیس لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور جتنی بھی بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھیں، چاہے وہ امیر کوفہ کروائے یا کوئی بھی کروائے، اس میں مہمان خصوصی میں جناب ہانی ابن عروہ شمار کیے جاتے تھے اور انہیں خصوصاً بلایا جاتا تھا۔ ابن زیاد کی جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ ہانی بیماری کا ڈرامہ کر رہا ہے اور مسلم ہانی کے گھر میں موجود ہے۔ ابن زیاد نے فوراً ایک بہت بڑا لشکر ابن خریس کے ہمراہ بھیجا، جو کہ اس دور میں کوفے کا ناظم تھا، کہ جاؤ ہانی کو لے کر آؤ۔
اور اس پورے سپاہیوں نے جناب ہانی کے گھر کو تہوبالا کر دیا۔ جب جناب ہانی ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو دربار کے باہر قبیلہ مزہج جمع ہو گئی اور شور مچانے لگے کہ ہانی کو رہا کرو، نہیں تو ہم اس بہل کو تم پر الٹ دیں گے۔ تو اس نے قاضی شریح کو، جو اس دور کا لوگوں کی نظر میں بہت ہی عالم فاضل، بہت ہی بڑا قاضی تھا، بہت علم تھا، لوگوں کو ایسا لگتا تھا، اور جانتے ہیں اس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ اس نے چند جھوٹی باتوں سے مزاجیوں کو بھیج دیا ان کے گھروں کو۔ جب جناب مسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے جناب ہانی کی رہائی کے لیے قیام کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے جب قیام کیا، جیسے ہی ابن زیاد کو خبر ملی اس نے شور مچوا دیا کہ جاؤ کوفے کی گلیوں میں شور مچوا دو کہ شمشیر دے دو اور سونا لے لو۔ اب شمشیر دے دو اور سونا لینے سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی شمشیر ہمیں دے دو، یعنی کہ تم دوسرے کی بیعت توڑ دو اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں سونا دوں گا۔ یعنی ایک انسان کو اس کی شمشیر کو، اس کے اندر کے ایک جنگجو کو خرید لینا۔ اب جیسے ہی گلیوں میں بات پہنچی تو ان کی عورتوں نے سنا، ان کی بیویوں نے، اور وہ سب اپنے شوہروں پر، اپنے بیٹوں پر، بھائیوں پر ٹوٹ پڑی کہ چلو ابن زیاد کے دربار جاؤ اور تلوار دیتے ہیں اور سونا لے آتے ہیں۔ اور اس طرح شام تک جناب مسلم کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ جناب مسلم کوفے میں تنہا ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جناب مسلم کی کچھ وصیت تھی، وہ وصیت کیا ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ دیکھیں، جب جناب مسلم کوفے میں تنہا تھے تو آپ نے رات کے وقت ایک جگہ پہ سہارا لینے کے لیے، بہت بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، زخمی بھی تھے، آپ کے ساتھ کوئی موجود نہ تھا۔ اب آپ کو گوارا تو نہیں کرتا تھا، ہاشمی تھے، گوارا نہ تھا کہ کسی سے کہیں کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو، تو آپ ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سانس لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو اس درخت کے سامنے ایک گھر تھا۔ اس کی مالکن فوراً باہر آئی اور کہا، اے جوان، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ابن زیاد نے سب کو مار دینے کا حکم دیا ہے، جو بھی باہر نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے، جاؤ اپنے گھر کو جاؤ۔ تو جناب مسلم فرمانے لگے کہ میں کوفے میں تنہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ اے جوان، تم کون ہو؟ تو جناب مسلم بتاتے ہیں کہ میرا نام مسلم ہے۔ پوچھنے لگی کہ کون مسلم؟ جناب مسلم نے بتایا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں سفیر حسین ہوں۔ اس عورت کا نام طوا تھا، وہ مومنہ تھی۔ فوراً کہنے لگی کہ میں مومنہ ہوں، آپ میرے گھر میں آ جائیے۔ فوراً جناب مسلم کو اپنے گھر میں لے گئی، ایک حجرے میں بٹھایا، عبادت کے لیے نماز دی، ایک پانی کا کوزہ دیا، کچھ کھانا دیا۔ جناب مسلم تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے کھایا، پانی پیا، آپ عبادت کرنے لگے۔ تو جب آپ سجدے میں تھوڑی دیر کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام، جو کہ آپ کے چچا ہیں، یعنی امیر المومنین، آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلم آ جاؤ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ جناب مسلم سمجھ گئے کہ یہ ان کی آخری رات ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں ہی انہیں کچھ لوگوں کی آہٹ محسوس ہوئی کہ جیسے کوئی آیا ہے، بہت بڑی فوج آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فوج کیسے آئی، انہیں کس نے بتایا؟ طوا کا جو بیٹا تھا وہ مومن نہیں تھا بلکہ دشمن تھا اور ابن زیاد کا جاسوس تھا۔ فوراً گیا ابن زیاد کے پاس اور جا کے اسے مبتلا دی کہ بھائی، جس مسلم کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ تو ابن زیاد نے ایک بہت بڑا لشکر جناب مسلم کو قتل کروانے کے لیے بھیجا۔ جناب مسلم کو جیسے ہی پتہ چلا کہ فوج آ گئی ہے تو جناب مسلم نے فوراً اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی، کیونکہ ایک ہاشمی کو گوارا نہ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے ایک گھر میں نامحرم آئے، وہ بھی اس وقت کہ جب اس گھر میں ایک عورت موجود ہے۔ جناب مسلم نے اپنی تلوار کھینچی تو انہوں نے بہت کوشش کی آپ کو روکنے کی، مگر آپ نہ رکے اور میدان میں گئے، گلی میں گئے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ اب جب آپ نے لڑنا شروع کیا 300 سے 400 سپاہی تھے، اتنے زیادہ سپاہی تھے، مگر آپ نے سب کو فنار کر دیا۔ پھر ابن زیاد کے پاس گئے کہ کہا بھائی ہمیں فوج چاہیے ہے۔ اس نے بھیجی فوج کہ یہ لو فوج لے کر جاؤ۔ پھر آئے، پھر کہا کہ ہمیں فوج چاہیے ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ میں نے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں نے ایک آدمی کو مارنے کے لیے بھیجا ہے اور تم لوگ اتنی فوج منگوا رہے ہو۔ تو اس نے کہا
کہ یہ کوئی کوفے کا عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام کوفے کا جنگجو نہیں ہے، بلکہ یہ بنو ہاشم میں سے ہے، علی اور حمزہ کے خاندان میں سے ہے۔ علی اور جعفر طیار نے اسے جنگ کرنا سکھائی ہے، اسے مارنا آسان نہیں ہے۔ کہاں پر کیسے ماریں؟ کہنے لگا کہ اسے دھوکہ دینا ہوگا۔ تاریخ میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ آپ کو گڑھے میں گرایا گیا اور اس گڑھے میں پھر خول و زنجیر، خوب زنجیریں ڈالی گئیں اور آپ کو جکڑ کر دربار میں لے کر گئے۔ اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کو بن اشس نے، محمد بن اشس نے، جو کہ قاتلان امام حسین میں ہے، اس نے کہا تھا کہ اے ابن عقیل، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ اب جناب مسلم نے تاریخ بتاتی ہے جب یہ سنا تو آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے کر گئے۔ آپ خل و زنجیر میں تھے۔ جب آپ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو ایک شخص نے کہا کہ تم نے کیا امیر کو سلام نہیں کیا؟ امیر بیٹھے ہوئے اور تم سلام نہیں کر رہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرا امیر صرف حسین ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ مسلم، تمہیں قتل کر دوں گا، کوئی آخری وصیت ہے تو بتاؤ۔ تو جناب مسلم نے اپنی آخری وصیتیں بتائیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کو بلایا، جو کہ کربلا کے میدان میں جس نے ایک نہایت ہی اہم کردار ادا کیا تھا، جو فوج یزید کا سپہ سالار تھا اور خیام حسینی کی جانب پہلا تیر عمر سعد نے چلایا تھا، اور یہ کہہ کر چلایا تھا کہ اے میرے لشکر والوں، تم گواہ رہنا کہ خیام حسینی کی جانب پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ جناب مسلم نے جب اس کو بلایا تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں مسلم، میں ایک اچھا رازدار نہیں ہوں، میں نہیں سن سکتا۔ تو ابن زیاد بولنے لگا کہ اے پسر سعد، یہ بات مردانگی کے خلاف ہے، اس کی وصیت سن لو۔ تو وہ آیا اور کہنے لگا کہ امیر، اگر اس کی وصیت سن لی تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اگر وہ وصیت آپ کے خلاف ہوئی تو؟ ابن زیاد کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، اگر اس کی وصیت میرے ذاتی مفادات کے خلاف ہو تو پورا کر دینا، کوئی حرج نہیں، اور اگر اس کی وصیت شریعت مقدس کے خلاف ہو تو اسے پورا مت کرنا، بلکہ اس کا کفارہ ادا کر دینا۔ جناب مسلم کے پاس پسر سعد آیا اور آ کر اس نے وصیت کرنا شروع کی۔ جناب مسلم نے وصیت کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی 3 وصیتیں تھیں۔ پہلی وصیت کہ میرے چچا زاد بھائی حسین کو خط لکھ دو کہ وہ کوفے نہ آئے۔ دوسری وصیت کہ میری لاش کو دفن کر دینا، اور تیسری وصیت کہ میری زرہ اور خود کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، کیونکہ میں کوفے میں 700 درہم کا مقروض ہوں۔ مگر ہے افسوس کہ آپ کی ان 3 وصیتوں کو بھی پورا نہ کیا گیا۔ اب آپ کو دارالامارہ کی سب سے بلند چھت پر لے کر گئے، وہاں جلاد کھڑا ہوا تھا، آپ کا سر تن سے جدا کیا اور آپ کا لاشا نیچے پھینک دیا گیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے لاشے کو کوفے کے گلی کوچوں میں گھسیٹا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔